کیا تم مالا مال ہونا چاہتی ہو؟ میں جیسے ہی اسکول سے باہر نکلی تھی ایک عورت تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے یہ سوال پوچھ ڈالا۔ اس کی بات سن کر میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ ان دنوں ویسے بھی مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میرے ساتھ پڑھنے والی ساری لڑکیاں امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ سبھی کے پاس گاڑیاں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز ہی ان کے پاس نئی نئی چیزیں ہوتی تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ایک بہت ہی غریب خاندان کا حصہ تھی۔ نہ تو ہمارے پاس کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہماری خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا۔ اماں ابا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ صرف اور صرف تم لوگوں کا پیٹ ہی پال سکتے ہیں۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے تم لوگوں کو خود ہی ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے۔ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ حرام طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں ہماری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ میرا بھائی تو مزدوری کر لیتا تھا جس سے وہ اپنا خرچہ اٹھا لیتا تھا۔ پہلے وہ گھر میں تھوڑے بہت پیسے دے دیتا تھا، لیکن اب اس نے مکمل طور پر پیسے اپنے پاس رکھنے شروع کر دیے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت ہی غصہ آتا تھا۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آج کل ایک لڑکی کے چکر میں پڑا ہوا تھا جس پر وہ اپنی ساری دولت لٹا رہا تھا۔ میں نے ایک دن اسے اس لڑکی کو پیسے دیتے ہوئے پکڑ بھی لیا تھا۔ جب میں نے اپنے بھائی سے سوال جواب کیے تو اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کروں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی بھی بول پڑی تھی کہ اگر میں نے زیادہ زبان چلانے کی کوشش کی تو وہ میری شادی ایک نشئی سے کروا دے گی۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ ابھی وہ ہمارے گھر میں بھابھی بن کر آئی نہیں تھی اور ابھی سے ہی اس نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ خیر میرے بھائی کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ طے کر دیا اور وہ دلہن بن کر ہمارے گھر چلی آئی۔ وہ عمر میں میرے جتنی ہی تھی، مگر چالاکیاں وہ زمانے بھر کی جانتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ برسوں سے اسی دنیا میں ہی رہ رہی ہو۔ اس نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میرا اسکول چھوٹ جائے، لیکن میں بھی اپنی بات پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ چونکہ میں نے لیٹ بولنا شروع کیا تھا، اسی وجہ سے میرا لیٹ ہی اسکول میں داخلہ ہوا تھا۔ بہت سی لڑکیاں میرا مذاق بناتی تھیں مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت زیادہ ذہین تھی اور اسکالرشپ لیتی تھی۔ 8ویں تک تو میں نے ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا تھا، لیکن 9ویں 10ویں پڑھنے کے لیے میں ایک پرائیویٹ اسکول میں چلی گئی، جہاں پر انہوں نے پہلے میرا ٹیسٹ لیا اور پھر مجھے اسکالرشپ پر مفت تعلیم دلانے لگے۔ اور یہ بات لڑکیوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے مجھے اس اسکول سے باہر نکال پھینکیں۔ خیر اس دن میں نے اس عورت کی بات سن کر زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی نوکری کرنے کا بہت شوق تھا، مگر میں جانتی تھی کہ 10ویں جماعت کی طالبہ کو کوئی بھی نوکری نہیں دیتا۔ میں نے جب اس سے کام کی نوعیت پوچھی تو اس کی اگلی بات سن کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا بات مجھ سے کہہ سکتی ہے۔ وہ مجھے جسم فروشی کا مشورہ دے رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور چلاتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ کبھی بھی میری نظروں کے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب اگر میں نے تمہیں یہاں یا آس پاس دیکھ لیا تو میں تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ اس نے ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا اور بولی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر حسن سے نوازا ہے، تم اپنے حسن کو کیش کیوں نہیں کرتی؟ آخر کب تک تم اسی طرح سے ذلیل ہی ہوتی پھرو گی؟ تمہارے پاس دولت نہیں ہے، اس وقت تمہیں اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تمہیں موقع بھی مل رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی زندگی سنوار لو۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے پر تھوکا اور چیختے ہوئے کہا کہ میں تم جیسی گھٹیا عورت نہیں ہوں جو دولت کے لیے اپنے دین کا سودا کروں گی۔ میں نے اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی جا کر منہ دکھانا ہے اور میں ایسا کسی بھی صورت نہیں کروں گی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے نہ تو میرے تھوکنے پر برا منایا تھا اور نہ ہی میری کسی بات کو سیریس لیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جانے سے پہلے وہ مجھے ایک کارڈ دینا نہیں بھولی تھی جس پر یقیناً اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب بھی مجھے ضرورت ہو میں اس سے رابطہ کر سکتی ہوں۔ میں نے غصے سے وہ کارڈ اپنے ہاتھوں میں ہی جکڑ لیا اور پھر جانے انجانے میں نے اسے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میری بھابھی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں ان پر بوجھ بنتی چلی جا رہی ہوں۔ اب میری شادی کی عمر ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ میری شادی کر دی جائے۔ میں نے بہت واویلا مچایا۔
اپنی اماں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ میں فی الحال شادی جیسی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرا شادی کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ میں نے تعلیم حاصل کرنی تھی اور اپنا مستقبل بنانا تھا۔ یہ سب کیے بغیر میں کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک اور بڑی چیز جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی وہ یہی تھی کہ جب تک میں خود کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچوں گی تب تک مجھے بھی اپنی پسند کا انسان نہیں ملے گا۔ میں نے دیکھا تھا کہ آج کل کے دور میں صرف پڑھی لکھی لڑکیوں کو ہی اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ جاہل اور ان پڑھ لڑکیوں کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا جاتا۔ میں اس سلسلے میں ہی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی اور میری بھابھی بھی کسی حد تک میری ذہنیت سے واقف تھی۔ اسی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ میری شادی کسی بھی ایرے غیرے سے کروانے کے لیے میرے بھائی کو راضی کر لے گی۔ میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی کسی نے میری بات نہیں سنی، اور پھر یوں میری شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو گئی جس کی میں شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی مجھے بہت گھن محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک شرابی انسان تھا۔ روز رات کو شراب پی کر وہ واپس آتا تھا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ میری زندگی بہت ہی عذاب میں گزر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اس مشکل سے باہر نکلوں۔ جب میکے جا کر اپنی ماں سے شکایات لگاتی تھی تو میری ماں مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھی اور گالیاں دیتے ہوئے کہتی تھی کہ یہ سب کچھ تمہاری اپنی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اپنی بھابھی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کی؟ اگر تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی تو کبھی بھی تم اس حال میں نہ ہوتی۔ مجھے اپنی ماں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہے یا میری بھابھی کے ساتھ ہے۔ خیر جو کچھ بھی تھا، مگر میری زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ایک دن جب وہ مجھے مار رہا تھا تو میں نے اچانک ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر چلاتے ہوئے کہا کہ آج تو تم نے مجھ پر آخری بار ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور مجھ پر چلاتے ہوئے کہنے لگا، ذرا مجھے بتاؤ کہ تو کیا کر لے گی؟ ارے تیرے جیسی کمزور لڑکی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ارے تجھے تو تیرے ماں باپ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی تجھ سے جان چھڑواتے ہیں۔ میں نے غصے سے اس کے منہ پر تھوکا اور اسے کہا کہ میں پولیس کے پاس چلی جاؤں گی اور پولیس کو بتا دوں گی کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ پھر کیا تھا، اس نے میرے بالوں سے مجھے پکڑ لیا اور پھر مجھے اتنا مارا کہ میرا پورا وجود زخموں سے چور ہو گیا۔ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ محلے کے لوگ میرے گھر آئے اور مجھے اپنے میکے چھوڑ کر آ گئے۔ میری یہ حالت دیکھ کر ابا بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، انہوں نے مجھے بہت ہی نازوں سے پالا تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک تو انہوں نے مجھے اپنے پاس ہی رکھا اور میرا ہر طرح سے خیال بھی رکھا گیا۔ دوبارہ سے میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی فکر مندی کے تاثرات سجائے ہوئے تھے اور ابا سے معافیا مانگ رہا تھا۔ وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ انسان اندر سے شرمندہ نہیں ہے، یہ یہاں پر صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ میرے معصوم ماں باپ نے دوبارہ سے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا، اور اس رات جو کچھ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملا، مجھے اس پر پہلے تو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ عورت جو 2 سال پہلے میرے پاس اسکول میں آئی تھی، وہ رات کے وقت میرے شوہر سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ دونوں صحن میں بیٹھے ایک دوسرے سے نہ جانے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ میرا شوہر بھی بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ایک اور حیرت ناک بات تھی جو میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ ہماری شادی کو تقریباً 4 مہینے گزر گئے تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ ایک بار بھی میرے پاس نہیں آیا تھا، اور روز رات کو نشہ کر کے آتا تھا اور مجھے مارنے کے بعد وہ سو جاتا تھا۔ آج تک ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے تو ویسے بھی اس کے وجود سے چڑ تھی اور اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں تو اسے پسند ہی نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے میں نے بھی زیادہ اس طرف توجہ نہیں دی، اور اگر میری ماں مجھ سے کوئی سوال کرتی تو میں کہہ دیتی کہ سب ٹھیک ہے۔ اپنی بھابھی کے سامنے بھی میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ میں خوش رہوں، لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دیر تک کام نہیں آتی تھی۔ مجھے کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف یاد آ جاتی تھی کہ جس سے میرا موڈ خراب ہو جاتا اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور وہ بڑے فخر سے مجھے کہتی تھی، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب میں تمہارے گھر میں آؤں گی تب میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی اور تمہاری شادی ایک نشئی سے کروا دوں گی۔ دیکھو میں نے اپنے کیے کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد میں نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اس انسان سے طلاق لوں گی۔ مجھے اس انسان کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اگلے ہی دن میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی اور اپنے میکے دوبارہ سے آ گئی۔
میں نے اماں کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بلکہ میں اس سے خلا لوں گی۔ ابا تو مکمل طور پر خاموش ہو گئے، انہوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ بھائی اور بھابھی واویلا مچانے لگے، اور پھر اس وقت ایک اور بڑا ڈرامہ ہوا۔ میری بھابھی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ علیحدہ گھر لے رہی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر جا رہی ہے۔ 2 دن کے اندر اندر نہ جانے کیسے انہوں نے مکان کا بندوبست کیا۔ جہاں تک مجھے لگتا تھا وہ ایک لمبے عرصے سے ہی ان چکروں میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ بھائی پیسے جوڑ رہا تھا اور بھابھی بھی اب بچت کر رہی تھی۔ یقیناً وہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہی کر رہے تھے۔ یوں وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے اور میں ماں باپ کے ساتھ بالکل اکیلی رہ گئی۔ 1 مہینہ تو اسی طرح سے ہی گزر گیا، لیکن اگلے ہی مہینے پیسوں کی قلت ہونے لگی۔ سارا راشن ختم ہو گیا تھا۔ ابا چونکہ کافی بیمار رہتے تھے، اسی وجہ سے وہ کام پر نہیں جا پا رہے تھے۔ گھر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں آ رہی تھی۔ شام کے وقت اماں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ چہرے سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ہزار کے نہ جانے کتنے نوٹ میرے حوالے کیے اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہارا شوہر تمہیں خرچے کے پیسے دے کر گیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے انہیں سختی سے منع کیا کہ خبردار، آپ کو اس سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پیسے اسے واپس کر دیں۔ اماں بھی غصہ کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ایسے کیسے کر سکتی ہوں، تمہیں پتا ہے کہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تمہارے ابا کی دوائیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، جلدی سے جا کر ان کے لیے دوائیاں خریدو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بازار گئی۔ وہاں پر میرا سامنا دوبارہ سے اپنے شوہر سے ہوا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر میں نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ پولیس آس پاس ہی موجود تھی۔ میرے شوہر کی آواز سن کر وہ یہاں پر چلی آئی۔ جب میں نے آفیسر کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ وہی انسان تھا جو 2 سال پہلے میرے اسکول آیا تھا اور جس نے ہمیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے طریقے بتائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ گھریلو تشدد کیا جائے تو پھر اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میں نے پولیس کو صاف انداز میں اپنے شوہر کا رویہ بتا دیا۔ وہ انسان بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنی آسانی سے پکڑے جاؤ گے۔ ان کی حرکتیں اور باتیں سن کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ میرا شوہر مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے لمبے عرصے سے جانتا ہو۔ افسر نے میری طرف دیکھا اور احترام سے سر جھکاتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ بے فکر ہو کر اپنے گھر جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا، اور جہاں تک اس انسان کا سوال ہے تو یہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ مت بھولو شہزادے، اگر یہ سب میرے ہاتھ سے نکل گیا تو تمہارے ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ جب میں وہاں سے نکل رہی تھی تو مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی، اور یہ آخری بات سن کر مجھے لگا تھا کہ کسی نے میرے وجود سے جان نکال لی ہو۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں ہی غیر قانونی کام میں ملوث ہیں۔ گھر جانے کے بعد میں نے دوائیوں والا شاپر اپنی اماں کے حوالے کیا اور کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد میں نے نماز ادا کی اور اپنے رب سے مدد طلب کی۔ صرف میرا رب ہی تھا جو مجھے اس مصیبت سے نکال سکتا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر میں اپنے شوہر سے طلاق لینے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ میں نے خوشی خوشی اپنی عدت پوری کی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دوں گی۔ ویسے بھی آج کل کافی فیکٹریز ہمارے علاقے میں کھلی ہوئی تھیں اور کام بھی بہت زیادہ چل رہا تھا۔ انہیں عورتوں کی بھی ضرورت تھی۔ میں جب وہاں پر انٹرویو کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے فوراً سے ہی سلیکٹ کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں جوان تھی اور دوسرا میں بالکل اکیلی تھی۔ میرے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ گھر میں صرف اماں ابا ہی ہوتے ہیں اور اماں اس قابل ہیں کہ وہ ابا جان کا خیال رکھ سکیں۔ جو فیکٹری کا مالک تھا وہ بہت ہی عجیب انسان تھا۔ ہمیشہ ہی وہ مجھے گھورتا رہتا تھا۔ میں کام کر رہی ہوتی تھی تب مجھے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہوتا تھا۔ میں دیکھتی تو وہاں پر ہمیشہ ہی وہی مالک موجود ہوتا تھا۔ 2-3 بار تو میرا دل کیا کہ اس کے پاس جا کر اسے صاف الفاظ میں بتا دوں کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ دل تو کر رہا تھا کہ اسے گالیاں بھی دوں، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ غلطی کرنے کی کوشش کی تو مجھے نہ صرف اس فیکٹری سے نکال دیا جائے گا بلکہ دوسرا کام ڈھونڈنے میں بھی کافی وقت نکل جائے گا۔ میرے اس کے پاس تھوڑے سے پیسے بھی پھنسے ہوئے تھے۔ جب تک میں ان پیسوں کو نکلوا نہیں لیتی تب تک میں اس طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔
میں کھڑی کام کر رہی تھی جب اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا ایک میسج آیا ہوا تھا جو انجان نمبر سے تھا۔ میں نے وہ جلدی سے کھول دیا، جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ 1 رات کا 1,00,000 روپیہ دوں گا، تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ یہ میسج دیکھ کر میں نے جلدی سے موبائل بند کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بے ساختہ میری نظر اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ آفس میں شیشے کے پار میرا مالک بیٹھا ہوا تھا، جس نے ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہوا تھا اور جس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے وہ نمبر چیک کیا۔ وہ میرے مالک کا تو نہیں تھا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ اور اس کا یہ انداز مجھے شک میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے وہ نمبر بلاک کر دیا اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن اب میں چاہ کر بھی اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی مالک کھڑا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور آرام کرو۔ میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور پھر اس نے مجھے واپس گھر بھیج دیا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا تھا۔ ہر روز ہی میرے موبائل پر وہ میسج آتا تھا جسے میں مکمل طور پر اگنور کر دیتی تھی۔ ابا کی طبیعت ان دنوں بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے اماں کی ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، بھاگی ہوئی باہر نکلی اور دیکھا کہ یہ آواز ان کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جب گئی تو سامنے ابا کو بری حالت میں پایا۔ انہیں خون کی الٹیاں ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان سے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اماں قریب ہی بیٹھی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور روئے چلے جا رہی تھی۔ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ابا کو ہسپتال لے کر جاتی۔ دراصل مجھے جتنی بھی تنخواہ ملی تھی ان سے میں نے سودا اور ابا کی دوائیاں لے کر آ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ پوری رات میں نے ابا کے سرہانے بیٹھ کر روتے ہوئے گزاری اور اپنے رب سے مدد مانگتی رہی۔ بار بار میرے ذہن میں اس نمبر کا خیال آ رہا تھا جہاں سے مجھے روز ہی میسج آتا تھا۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ کیوں نہ اس کو کال کر ہی لوں اور اس سے کم از کم مشکلات تو حل ہو ہی جائیں گی۔ اور جہاں تک اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کا سوال تھا تو اب مجھے لگنے لگا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے عزت سے زیادہ پیسوں کا ہونا ضروری ہے۔ میرا یہ خیال بہت غلط تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت بعد میں جا کر ہوا تھا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ فی الحال مجھے یہ بھی تجسس تھا کہ آخر یہ کون ہے جو مجھے اس طرح کے میسج کر رہا ہے اور کس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ آ گیا ہے۔ مالک کا خیال جب بھی میرے دل میں آتا تھا تو دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی تھیں۔ کبھی کبھار تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہو جاتی تھی کہ اگر مالک نے زبردستی میرے ساتھ وہ سب کرنے کی کوشش کی تو پھر میں کیا کروں گی، کیونکہ آج کل فیکٹری میں کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے رات کو لوٹنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ ایک تو سردیوں کی راتیں ہوتی تھیں اور دوسرا راستہ بھی سنسان تھا۔ میں اکیلی ہی آتی جاتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی محتاط رہنا پڑتا تھا۔ اس دوران اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو اس کی ذمہ دار بھی صرف اور صرف میں ہوتی۔ کرایہ بچانے کے چکر میں 20 منٹ کا راستہ پیدل ہی طے کرتی تھی۔ اس رات بھی میں فیکٹری سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرا باس کھڑا تھا، جو مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں دوبارہ سے گزرنے لگی تو اس نے مجھے پکار کر روک دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرا برا وقت شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا کہ میں نے تمہیں ایک آفر دی تھی، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری وہ آفر پسند نہیں آئی۔ اگر تم اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہو تو میرے پاس اور بھی آفرز موجود ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ فون پر بھیجے جانے والے میسیجز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اس انسان کے چہرے پر نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی کوئی بھی آفر قبول نہیں کروں گی اور آئندہ مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ شاید وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ پہلے تو وہ خاموش رہا اور پھر غصے میں بولنے لگا، یہ کیا حرکت تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ابھی میں تمہاری پولیس میں رپورٹ کروا سکتا ہوں۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری رپورٹ تو میں بھی کروا سکتی ہوں۔ میں سب کو بتا سکتی ہوں کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو اور مجھے ہراساں کرنے کے لیے عجیب و غریب میسیجز بھیجتے ہو۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے آج تک تمہیں کوئی بھی میسج نہیں کیا۔
وہ تمہارا کوئی اور ہی عاشق ہوگا جس پر تم نے اپنی خوبصورتی کا جال بچھایا ہوگا۔ میں نے تو تمہیں صرف اور صرف شادی کی آفر کی تھی، اور اس سلسلے میں بھی میں نے تمہارے ٹیبل پر ایک چھوٹا سا خط رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم وہ پڑھ چکی ہوگی۔ تم سے بات کرتے ہوئے میں ہچکچا رہا تھا کیونکہ تم غصے کی بہت تیز ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس قدر بدتمیز عورت ہو۔ شکر ہے کہ میں تم سے شادی کرنے سے بچ گیا، ورنہ تم سے شادی کر کے تو میں اپنی زندگی برباد کر دیتا۔ اور جس طرح کا تم مجھے انسان سمجھ رہی ہو، میں بالکل بھی ویسا نہیں ہوں۔ تمہارے علاوہ میں نے آج تک کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ تم میں مجھے کچھ انوکھا لگا تھا جس کی وجہ سے میں تمہاری طرف مائل ہو گیا۔ تمہارے علاوہ آج تک کوئی بھی لڑکی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکی تھی۔ جیسے جیسے میں اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میری شرمندگی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور خود پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں اس قدر بے وقوف کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے مجھے اپنی اوقات دکھا دی ہے اور اب مزید میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے باپ کا خیال آ گیا تھا، جو اس وقت بستر پر پڑا ہوا تھا اور اس کے علاج کے لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں اس سے رقم کا مطالبہ تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن کم از کم اس سے اتنی ریکویسٹ تو کر ہی سکتی تھی کہ مجھے جاب سے نہ نکالے۔ میں جانتی تھی کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس سے اس طرح کی بات کرنا بے وقوفی ہے، مگر میرے پاس بھی اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ میں بہت ہی تیزی سے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ یکدم رکا۔ اس نے بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے کہا، فکر مت کرو، میں تمہیں فیکٹری سے نہیں نکال رہا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہوں۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تو تمہارا ظرف تھا، مگر میرا ظرف تمہاری طرح اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ یعنی یہ انسان اتنے عرصے سے مجھے اس وجہ سے دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا اور دل میں نیک ارادے رکھتا تھا، مگر میں اپنا کیا کرتی؟ ان دنوں میسیجز کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید یہی ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے اور میرا استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ غلط فہمی بعض اوقات انسان کو بہت بڑے خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں خاموشی سے گھر واپس چلی آئی۔ گھر جا کر دیکھا تو ابا کی حالت حد سے زیادہ بری ہو گئی تھی۔ اس سے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اماں قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، آخر تو کس طرح کی بیٹی ہے؟ تیرا باپ اس وقت بستر پر تکلیف میں ہے اور تو ہے کہ جسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اماں کو کہا کہ میرے پاس تھوڑا سا زیور پڑا ہوا ہے، وہ میں بیچنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور پھر اگلے ہی دن امی کے ساتھ جا کر میں نے وہ زیور بیچ دیا۔ تھوڑے سے پیسے جو میرے ہاتھ آئے تھے اس سے میں نے ابا کے ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ بہت مہنگے تھے، تقریباً سارے پیسے ہی خرچ ہو گئے تھے۔ پتہ چلا کہ ابا کو کینسر ہے، لیکن وہ کینسر ابھی دوسری سٹیج پر پہنچا تھا اور ٹھیک ہونے کے چانسز تھے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ابھی سے ہی علاج شروع کیا جائے تو ہی سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے ابا کو ہسپتال میں داخل کروا دو، مگر ہم انہیں لے کر گھر واپس چلے آئے کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے اور نہ ہی کوئی سرمایہ تھا۔ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے تھے یہ گھر ابا کے نام تھا اور ابا کسی بھی طور پر یہ گھر بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میرا علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میری قسمت میں لمبی زندگی لکھی ہوئی تو مجھے مل جائے گی، ورنہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ علاج کے دوران ہی آدمی وفات پا جاتا ہے۔ میں بھی ہر وقت روتی رہتی تھی کیونکہ ابا کے علاوہ ہم لوگوں کا کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ بھائی تو ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے اپنے سالوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کا کاروبار وسیع پیمانے پر پھیل گیا تھا اور وہ پیسوں میں کھیل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی یہ زحمت نہیں کی تھی کہ اپنے ماں باپ کا حال آ کر ہی پوچھ لے۔ چلو مجھ سے تو ویسے ہی اس کی بیوی کی وجہ سے اس کی نہیں بنتی تھی، لیکن کم از کم اماں کی خیریت تو اسے دریافت کرنی ہی چاہیے تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اماں تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم اپنے بھائی سے جا کر اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ میں نے بے ساختہ امی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ آخر انہیں کیسے بتاؤں کہ اب وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے؟ میں نے انہیں مایوس نہیں کیا، بلکہ انہیں تسلی دے دی کہ میں اگلے ہی دن چلی جاؤں گی۔
اور پھر اگلے دن میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر کے دروازے کے سامنے موجود تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور بھائی باہر نکلا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر بیزاری چھا گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ہمارا نام پسند نہ آیا ہو۔ اس نے بہت ہی روکھے انداز میں مجھے مخاطب کیا اور نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، اب یہاں پر کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے میں ہر بار ہی اس کے در پر آ کر کچھ نہ کچھ لے کر جاتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ تمہاری بہن پہلی بار تمہارے گھر آئی ہے، کیا تم اسے دروازے پر ہی ٹھہراؤ گے؟ اس نے بہن پر زور ڈالا اور بولا کہ میری کوئی بھی بہن نہیں ہے، اور جہاں تک میرے ماں باپ کا سوال ہے تو یہ لوگ بھی مجھے گھر سے باہر نکال چکے ہیں۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا۔ میں بے یقینی سے چیخ اٹھی۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، تمہیں کسی نے بھی گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، بلکہ تم خود ہی وہاں سے گئے تھے۔ اس نے میری بات کاٹی اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کی برین واشنگ کی ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال ان باتوں کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی لڑائی جھگڑوں کا ٹائم ہے۔ ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ میں تم سے یہاں پر پیسوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ بات کرتے کرتے میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا اور مجھے بولا کہ تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی بھی یہاں پر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ میرے منہ پر ہی بند کر دیا۔ ہم لوگ وہاں سے جانے ہی والے تھے کہ اپنی بھابھی کی آواز سن کر میں دوبارہ سے رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ تمہارے پاس اتنے اچھے موقع آ رہے ہیں، تم کیوں ان موقعوں کو اپنے ہاتھ سے جانے دے رہی ہو؟ اگر تم ایک بار ان سے فائدہ اٹھانے کی حامی بھرو تو تم پیسوں میں کھیلنے لگو گی اور تمہیں یوں اپنے بھائی کے در پر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میں یکدم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، میں جس بارے میں بات کر رہی ہوں وہ تو تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ اگر تم جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو تو اس میں صرف اور صرف تمہاری ہی غلطی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے دروازہ بند کر دیا۔ اماں سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ ایسے کون سے موقع ہیں جو تمہیں مل رہے ہیں اور تم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہی؟ وہ بھی مجھ پر شک کرنے لگی تھیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے عزت کا سودا کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ راستے میں ہی پہنچے تھے کہ ہمیں ایک اور بڑی خبر سننے کو ملی۔ اس کے بعد مجھے یوں لگا کہ میری دنیا مکمل طور پر ساکت ہو گئی ہے۔ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کی جان بچانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ پہلے ان کی بیماری اور پھر ان کا یہ ایکسیڈنٹ، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بس کسی طریقے سے پیسوں کا بندوبست کرو، کوئی بھی ذریعہ کیوں نہ استعمال کر لو، چاہے حلال ہو یا حرام، بس اپنے ابا کی زندگی بچا لو۔ گھر جا کر میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور پھر میں نے وہ میسج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بارے میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسی نمبر پر میسج کیا اور انہیں کہا کہ میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا موبائل دوبارہ سے بج اٹھا۔ وہاں پر مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک گاڑی تمہیں لینے کے لیے آ جائے گی، تم خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ جانا، پھر تمہیں ایک فیکٹری لے کر جایا جائے گا۔ میں ڈر بھی رہی تھی اور ہچکچا بھی رہی تھی۔ میں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے کسی کے ہاتھوں بیچ دیتے یا پھر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے۔ کیا گارنٹی تھی کہ وہ مجھے پیسے دینے والے تھے؟ پھر میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک بات میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، جب اس شخص نے میرے نمبر پر میسج کیا تھا تب اس نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ پیسے حاصل کرنے کے بعد نہ صرف تم اپنے بیچارے باپ کی زندگی بچا لو گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اچھے طریقے سے علاج بھی کروا لو گی۔ اگلے دن میں اس مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر مجھے ایک کالی گاڑی لینے آنے والی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میرا سامنا اپنی فیکٹری کے باس سے ہوا، جو مجھے وہاں پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اس وقت اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اس چیز سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے اور کہاں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تم یہاں سے جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو۔ ابھی میں اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک کالی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران اس نے میرے قریب کھڑے باس کو بھی دیکھا تھا، مگر اس کو اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔
میں گاڑی میں سوار ہو رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے اس کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی عزت کو خطرے میں ڈال دو، دھیان سے جانا، جو کام کر رہی ہو اس میں ہوشیار رہنا۔ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی بھی اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالو گی اور خود کو بچا کر رکھو گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ بات کس وجہ سے کہہ رہا ہے، لیکن اس کے لہجے میں میرے لیے مان تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل تو کیا کہ وہیں پر ہی رک جاؤں اور اس سے ہی مدد مانگ لوں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہاں پر پہنچی کہ وہاں پر موجود شخصیات کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہاں پر سودا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھی اور میرا سابقہ شوہر تھا۔ مجھے یہاں پر آ کر پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ایک عورت کے ساتھ کام کرتے ہیں جو لڑکیوں کو دوسرے ملک میں اسمگل کرتی ہے۔ انہوں نے میرا انتخاب اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ انہیں میرے گھر والوں کی طرف سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میری بھابھی اچھی خاصی چالاک عورت تھی۔ اس نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ میرے گھر والوں کو سنبھال لے گی۔ اب وہ میرے حسن کو کیش کرنے جا رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آتے یا مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچاتے، باہر سے پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی، اور پھر اس کے ساتھ ہی پولیس تھوڑی ہی دیر کے بعد فیکٹری کے اندر داخل ہو گئی جہاں پر اور بھی بہت ساری لڑکیاں قید تھیں۔ ان کو آزاد کروایا گیا اور مجھے بھی وہاں سے نکال کر باہر لے جایا گیا۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ میرا باس کھڑا تھا، اور قریب ہی وہ پولیس آفیسر کھڑا تھا جس کو ایک بار میں نے اپنے سابقہ شوہر سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں تمہارے شوہر کا ساتھ دے رہا ہوں؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمیں مجرموں تک پہنچنے کے لیے انہی سے ہی دوستی کرنی پڑتی ہے اور یوں ظاہر کرنا پڑتا ہے جیسے ہم ان کے ساتھ ہوں۔ تمہارا شوہر ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ تھا جس کو تمہاری بھابھی لیڈ کر رہی تھی، اور اب یہ دونوں ہی پکڑے گئے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ تم تک ضرور آئیں گے اور تمہیں بھی پھنسانے کی کوشش کریں گے کیونکہ تم ایک خوبصورت لڑکی تھی اور انہیں خوبصورت لڑکیاں ہی چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ انسان جس کو میں فیکٹری کا مالک سمجھ رہی تھی وہ بھی ایک پولیس والا ہی تھا جس کو وہاں پر جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں اسی فیکٹری کی ہی تھیں جو غائب ہو رہی تھیں۔ میں اس کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا اور دوبارہ سے ہی شادی کی پیشکش کر دی۔ اس بار میں نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اس کی پیشکش کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ جہاں تک میرے بھائی کا سوال تھا تو اسے بھی عقل آ گئی تھی۔ وہ بھی دوبارہ سے گھر لوٹ کر واپس آ گیا اور اماں سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ ابا کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ پیسے جن کو میں غلط طریقے سے کمانے جا رہی تھی وہ ویسے بھی کام نہیں آنے تھے۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ میری عزت بچ گئی تھی۔